ان کی بڑی شان ہے، بڑے فضائل ہیں. یہ تو میں نے چند ایک باتیں بیان کی ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، بخاری، مسلم، تمام احادیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے جو اسلام کی خدمات انجام دی ہیں اس کی مثال نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. فرمایا لم ارا ابکرین، ابکرین، ابکری شخصیت جانتے ہیں نا آپ، اردو میں ہی بولتے ہیں. لم ارا ابکرین ینزع نزع عمر حتی ضرب الناس بعطن، میں نے عمر کی طرح پانی ڈول سے پانی کھینچتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. جو خواب پیغمبر اسلام کو دکھایا گیا اس میں بڑے اشارے تھے، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے. عمر نے جو ڈول کھینچے ہیں، اتنا پانی کھینچا، اتنا پانی کہ لوگ کے اونٹ سیراب ہو گئے. یہ حضرت عمر تھے. اللہ اللہ. اسلام لانے سے پہلے غیظ و غضب کا وہ عالم تھا جو میں نے بتایا، اور اسلام لانے کے بعد کیا عالم تھا. لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کیسے تڑپتے تھے، اور اپنی رعایا پروری کے معاملے کو کہاں تک پہنچا کر گئے ہیں. خدا کی قسم تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. رعایا پروری، لوگوں کی دیکھ بھال، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، کسی حاکم کا اس کا پاسنگ بھی نہیں بن سکے گا قیامت تک. ساری دنیا کے حکمران اگر اپنا اپنا نظام لے کر آ جائیں، کیا ویسٹ اور کیا ایسٹ، کیا مغرب، کیا مشرق، کیا قدیم، کیا جدید، حضرت عمر کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچیں گے. انہوں نے وہ کام کیا ہے، حق ادا کر دیا. وہ راتوں کو نکل کے غریبوں کے خیموں کے چکر لگاتے تھے. وہ لوگوں کے خیموں میں پیدا ہونے والی تکلیفوں کو جاننا چاہتے تھے. ورنہ ایک آدمی اگر بے فکر ہو تو اسے کیا پڑی ہے، بس ٹھیک ہے جس کی تکلیف ہوگی خود آ جائے گا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جائیں اور پہنچ. آج تو دنیا کو آپ بتا کے بھی آئیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بھینس کے آگے بین بجا کے آ گئے. پورٹل وغیرہ بنے ہوئے نا، وہ شکایتیں کہ لوگ بتاتے ہیں کوئی نہیں سنتا. بنائے تو ہیں مگر کوئی نہیں سنتا. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر ہے. خیموں کے درمیان کسی کا دیکھا دور دراز تنہا خیمہ گڑا ہوا، کوئی مسئلہ ہوگا، کیا بات ہے، مسافر ہیں، کہاں سے چلے گئے. کوئی بچہ رو رہا ہے تو حضرت عمر تڑپ رہے ہیں. کوئی خاتون اگر درد ذہ میں تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، تو سیدنا عمر بے-چین ہے. ان غریبوں کے لیے تڑپتے ہوئے عالم یہ کہ صرف رسمی یا خانہ پوری کا کام نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے. آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے چلو جی لاؤ کیمرہ لگاؤ پہنچا دو، شو آف. بہت نہیں، وہ حقیقی نظام تھا دنیا کا، حقیقی نظام. وہ انسانیت کا اصل چہرہ تھا. اب جو چہرے ہیں یہ انسانوں کے چہرے نہیں ہیں، یہ دکھاوے کے چہرے ہیں. ہم سب دکھاووں کے خول اپنے اوپر لگا کر اپنے آپ کو انسان بتانا چاہتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے، وہ حقیقی انسان تھے، وہ انسانیت کی معراج تھے. خادم کہتا کہ یہ آٹا اور یہ گھی مجھے دے، میں اٹھا کر لے کے جاؤں گا، میں کس کام کے لیے ہوں. فرمایا نہیں، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا. عمر میرے بندے تڑپتے رہے، تم کہاں تھے. اپنی پشت پر اتنا بڑا امیر سپر پاور کا درجہ رکھنے والا آٹا اور گھی خادموں کی طرح، ملازموں کی طرح لے کے جاتا ہے. غریبوں کے گھروں میں جا کے، ان کے خیموں میں جا کے خود کھانا تیار کرتا ہے، اس احساس جرم کے ساتھ کہ آخر یہ چیز لیٹ کیوں ہو گئی، اب میں اس کا تدارک اسی طرح کروں گا. خود کھانا پکا کر. اور خادم کہتا تھا کہ پھونک مارتے تھے انگیٹھیوں میں اور داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آنکھوں سے پانی ٹپکتا تھا. میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا اور میں پسیج جاتا کہ امیر المومنین اتنی مشقت. پھر ان کے غریب بچوں کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے. پھر کہتے تھے دیکھو بیچاروں کا بھوک سے کیا حال ہو گیا، اب تسلی ہو گئی. لوگ ایسے عورتیں دامن اٹھا کے اپنے چادروں کے پلو کو اٹھا کے کہتی تھی ارے اللہ تمہیں عمر کی جگہ خلافت دے دیتا، تم کتنے اچھے انسان ہو، کاش تم عمر کی جگہ تم ہوتے. آپ مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے. یہ عالم تھا. حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے رات کے اندھیرے میں حضرت عمر کو کسی گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تو میں حیران ہوا، یہ عمر کہاں جا رہے ہیں رات کی تنہائی میں. بس میں ویسے ہی میں نے کہا دیکھوں انکوائری کروں، تحقیق کروں. گھر کو نوٹ کر لیا. صبح آئے
اور اس گھر پہ داخل ہوئے، اجازت ملی، اندر گئے تو دیکھا ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہے، اپاہج، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بالکل اپاہج ہے، ہل جل بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا مائی صاحبہ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگی بس یہ میرا کوئی نہیں ہے، اکیلی ہوں۔ کہا تو یہ رات کو یہ تمہارے پاس جو شخص آتا ہے یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگی یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، مگر مدتوں سے آتا ہے اور آ کے مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ حضرت طلحہ آنسوؤں سے رونے لگے، کہنے لگے اے طلحہ تیرا برا ہو، تو عمر کی خطا ڈھونڈنے نکلا ہے، تو عمر کی لغزش پکڑنے نکلا ہے، عمر جیسے انسان کے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا بات تھی ان کی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس آخری وقت میں کہتے تھے اے عمر حضور کے ساتھ آپ رہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں رہے، رسول تم سے راضی ہو کے گئے۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ رہے، خوب رہے، وہ بھی راضی ہو کے گئے، اور اللہ کی قسم اب تم مسلمانوں کو چھوڑ کے جاؤ گے، سارے مسلمان تم سے خوش ہوں گے، سب راضی ہوں گے۔ حضرت عمر کو تسلی دے رہے تھے، وہ زخم بہت تھے، تکلیف بہت تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس میں اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں کرا رہا، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے میرے بعد تم لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ درد کون پال سکتا ہے، کہاں سے مل سکتا ہے؟ ایک حاکم وقت کے اندر اتنا درد کہ نہ اپنی تکلیف دیکھے، نہ اپنی موت، نہ نزا کا وقت، نہ اہل خانہ کی فکر، وہ فکر کرتے ہیں تو قوم کی اور امت کی فکر کرتے ہیں۔ فرماتے میرے بعد تمہارے لیے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارا کیا بنے گا؟ دوستو اس لیے آج ہمارا سب کچھ ان ہستیوں کے پاس ہے، جو لینا ہے وہاں سے لو، ساری خیرات وہاں سے ملے گی۔ دنیا سے سائنس اور ٹیکنالوجی لے لو، انسانیت مت لینا۔ انسانیت کوئی نہیں دے سکتا، انسانیت صرف رسول اللہ کی یہ صحابہ دے سکتے ہیں بس، جن کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان بنایا، کامل ترین انسان بنایا، انسانوں کے لیے ماڈل بنایا ہے۔ بس انسانیت کا درس، گھروں کا درس، معاشرے کا پیغام، بچوں کی تربیت کے اصول اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے اور ساتھ رہنے کے آداب، انہی سے سیکھ سکتے ہو۔ باقی دنیا کچھ نہیں سکھا سکتی، بس آپ کو مشینیں دے سکتی ہے، آلات، الیکٹرانکس آلات دے سکتے ہیں، بڑے بڑے انجن دے سکتے ہیں، مادی سہولتیں دے سکتے ہیں۔ اگر صرف اسی پہ بھروسہ کیا تو وہی حشر ہوگا جو آج ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے۔ انسان انسان سے دور ہے، ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے دین و مذہب سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں دنیا کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، اور یہودی پوری طرح مسلح ہو کر کے اور پوری طرح تیار ہو کر میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔